انہوں نے غائبانہ نماز جنازہ کے بارے میں سوال کیا ہے۔ شرعاً نماز جنازہ غائبانہ ادا کرنا غیر مشروع ہے، ناجائز ہے، شریعت مطہرہ میں اس کا کوئی بھی رواج نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی شریفہ کی صفائی ایک عورت کیا کرتی تھی۔ ایک روایت میں ایک لڑکا بھی ہے۔ وہ عورت فوت ہو گئی، صحابہ کرام نے ان کو دفن کر دیا، اس بی بی صاحبہ کو دفن کر دیا۔ اگلے دن میرے اور آپ کے کریم آقا رسول رحمت نے سوال فرمایا، وہ عورت جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی میں نے اس کو نہیں دیکھا، وہ کدھر گئی؟ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ فوت ہو گئی تھی، ہم نے اس کو دفن کر دیا۔ میرے کریم آقا رسول رحمت فرمانے لگے تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ رات کا وقت تھا، ہم نے اس بات کو مناسب نہ جانا کہ رات کے وقت آپ کو تکلیف دی جائے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام ایک عورت کی خاطر ہم نے آپ کو تکلیف دینا نامناسب سمجھا، اس لیے ہم نے خود ہی نماز جنازہ پڑھ کر اس کو دفن کر دیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے میرے کریم فرمان کے چلو جنت البقیع کی جانب، چلو قبرستان میں مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام میرے کریم آقا کو ساتھ لے کر ایک قبر پر گئے جو تازہ بنی ہوئی تھی۔ عرض کیا یا رسول اللہ رات ہم نے اسے اس قبر میں دفن کیا ہے۔ میرے کریم آقا قبر کے قریب کھڑے ہوئے اور وہاں آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد میرے نبی نے سوال فرمایا اس بی بی سے کہ بتا تجھے سارے اعمال میں سب سے زیادہ فائدہ کس عمل نے دیا ہے؟ جو تو نے دنیا میں نیک اعمال کیے تھے ان میں سب سے زیادہ فائدہ کس عمل نے دیا؟ پھر میرے کریم آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بی بی نے کیا جواب دیا؟ تو میرے کریم فرمانے کے اس نے عرض کیا ہے کہ مسجد کی صفائی کرنے میں مجھے سارے اعمال میں سب سے زیادہ بڑھ کر فائدہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری قبر کو اس وجہ سے نور سے بھر دیا ہے کہ میں مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ اگر غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز ہوتا تو میرے نبی مسجد نبوی میں جنازہ پڑھ لیتے، اس کی قبر پر جا کر جنازہ نہ پڑھتے۔ وہ پہلا سوال جو ابھی میرے بھائی نے کیا تھا کہ دوبارہ نماز جنازہ پڑھنا، میں نے آپ کو بتایا کون کون پڑھ سکتے ہیں، اور سلطان وقت میرے کریم آقا سلطان وقت بھی ہیں اور ولی اقرب بھی ہیں، اس لیے حضور نے دوبارہ نماز جنازہ پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہمارے مالک ہیں، وہ اختیار مجھے میری جان پر نہیں۔ میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں، کاش وقت ہو میں اگر خود مر جاؤں تو از خود میں مر جاؤں تو موت کیا ہوگی؟ بتا دو، میں نے اپنی مثال دی ہے جان بوجھ کر۔ اگر میں از خود مر جاؤں تو کیا ہوگا؟ یہ خودکشی، حرام کی موت۔ اگر نبی حکم دے پھر مرو تو مرتبہ شہادت۔ گویا میری جان کے مجھ سے زیادہ میرے نبی مالک ہیں، وہ جو چاہیں تصرف فرمائیں، چونکہ حضور سب سے زیادہ ولی ہیں، اس بنا پر حضور کو اختیار ہے۔ نمبر 2، عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول رحمت نے حضرت سیدنا نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی تھی، جبکہ حضرت نجاشی حبشہ کے اندر تھے، میرے کریم آقا مدینہ طیبہ کے اندر۔ وہ لوگ آدھی حدیث بیان کرتے ہیں، یہ ایک روایت بیان کرتے ہیں، ساری روایات کا خلاصہ بیان نہیں کرتے۔ میں نے یہ واقعہ اپنی کتاب صلاۃ الرسول کے اندر لکھا ہے، تفصیل آپ نے پڑھنی ہو، احادیث مبارکہ کی زیارت کرنی ہو، تلاوت کرنی ہو، کتاب کا مطالعہ کر لیں۔ میرے کریم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نجاشی کی لاش مبارکہ کو میرے سامنے فرما دیا تھا، مجھ پر نجاشی کی لاش مبارکہ غائب نہیں تھی، میرے نبی تو ملاحظہ فرما رہے تھے، اس لیے نماز جنازہ غائبانہ نہیں بلکہ حاضر تھی۔ اگر غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز ہوتی تو غزوہ موتا کے موقع پر میرے کریم آقا حضور نبی محمد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر بچوایا تھا مسجد نبوی شریفہ میں، سب سے پہلے جھنڈا حضرت جعفر طیار کو دیا جانا تھا،
اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ کو دیا جانا تھا، سب سے آخر حضرت خالد بن ولید نے پکڑنا تھا۔ میرے کریم آقا میدان جنگ کا وہ منظر بھی صحابہ کو بتا رہے تھے۔ وہ میدان جنگ غزوہ موتا، وہ میدان موتا میں وہ سجا ہوا تھا۔ میرے نبی مسجد نبی میں بیٹھے ملاحظہ فرما رہے تھے اور ایک ایک کی خبر دے رہے تھے، اب فلاں شہید ہو گیا، جھنڈا فلاں نے لے لیا، اب وہ شہید ہو گیا۔ میرے نبی رو رہے تھے، ممبر شیفہ پر بیٹھ کر آپ نے دعا مانگی، کسی کے نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کا زمانے برکت نشان، وہ 700 حفاظ قرآن مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ میں جنگ کرتے ہوئے مرتبہ شہادت پہ فائز ہو گئے۔ 700 کے قریب حفاظ قرآن صحابہ کرام، مگر سیدنا صدیق اکبر نے ان کی نماز جنازہ ادا نہیں کی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کے زمانے برکت نشان میں اسلامی سرحدیں کتنی وسیع ہو گئیں، مگر سیدنا صدیق اکبر نے کسی غائبانہ نماز جنازہ ادا نہیں کی ہے۔ اس لیے نماز جنازہ کا غائبانہ ادا کرنا یہ جائز نہیں ہے، نہ رسول رحم نے ادا فرمائی، نہ صحابہ کرام نے ادا فرمائی۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل 787 STV سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔